وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226۔ ایلا یہ طلاق سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے صورت۔ مثلا کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں تیرے سے تعلق نہیں رکھوں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا اسلام نے کہا ہے 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ کوئی بندہ ایلا کرے گا تو اسلامی عدالت اس کو زبردستی پکڑے گی اور اس سے کہے گی کہ تو یا تو اپنی بیوی کو بسا، اس کے حقوق ادا کر، یا پھر اس کو طلاق دے۔ یہ تیسری صورت کہ نہ تو اس کے حقوق ادا کرے اور نہ تو اس کو طلاق دے، یہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے۔ اس سے کم اگر ایلا ہے تو اس کو بندہ پورا کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے 1 سال تک میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں نہیں آؤں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 ماہ تک ایلا کرے اور اس کے بعد وہ اپنی قسم کا کفارہ دے اور بیوی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دے۔ یا بعض اہل علم اس میں کفارے کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ ایلا ہوتا ہے۔ 4 اسلامی مہینے صبر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا۔ جب آپ سے ساری ازواج مطہرات نے تقاضا کیا تھا کہ ہمیں بھی کچھ زیور وغیرہ یا کوئی ایسی چیز دی جائے، تو آپ نے سب کے ساتھ ایلا کیا تھا 1 ماہ کا۔ 29 دن ہوئے تو آپ نیچے تشریف لے آئے۔ تو آپ سے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابھی تو 1 دن باقی ہے، 29۔ آپ نے فرمایا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی ایلا کیا تھا۔ ایلا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے امیر المؤمنین نے استدلال کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، بلکہ وہ ایک رات گزر رہے تھے تو ایک گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے وہ عورت عربی کے اندر اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا معنی مفہوم اتنا بنتا ہے کہ میرے پاس میرا خامن نہیں ہے، اور اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں اپنی خواہش، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی، لیکن اللہ کا ڈر ہے، میں صبر کرتی ہوں، لیکن مجھے تکلیف ہے کہ میرے پاس میرا خامن نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ بیٹا، ایک عورت اپنے خامن کے بغیر کتنی دیر صبر کر سکتی ہے؟ نے کہا کہ 6 ماہ یا 4 ماہ۔ آپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی فوجی اپنے گھر سے 4 ماہ سے زیادہ باہر نہیں رہے گا۔ ہر مجاہد 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر ایک دفعہ چکر لگائے گا۔ یہ اس وقت انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا۔ اسی سے بعض اہل علم یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ویسے بھی عام حالات کے اندر بھی 4 ماہ کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اپنی اہلیہ سے نہیں ملتا، حقوق ادا نہیں وہ کرتا، تو بعض اہل علم اس کو بھی اس صورت کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ بات اس سے نہیں جڑتی، اس سے نہیں جڑتی، یہ بات غلط ہے۔ لیکن اس میں ایک صورت یہ ہے کہ عورت رغبت اگر رکھتی ہو اور مرد جان بوجھ کر اس سے کنارہ کشی کرے تو یہ صورت یہی بنتی ہے۔ اس صورت کے اندر بندے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر، یا اس کو پہلے پنچایت کے اندر کھڑا کیا جائے گا کہ بھئی تو کیوں نہیں ضرورت پوری کرتا؟ اگر تو نہیں کر سکتا تو اسے چھوڑ دے، تیرے اندر اگر اتنا نہیں ہے کچھ تو چھوڑ دے اسے۔ اگر تو اسے اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہے تو تجھے کم از کم یہ مدت سے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ البتہ عام اگر حالات ہیں، عورت اس چیز کی طلب ہی نہیں رکھتی، مرد بھی اس چیز کی طلب نہیں رکھتا، اور یا بعض دفعہ بیماری ہے یا بعض دفعہ بڑھاپا ہے، تو ان صورتوں کے اندر یہ چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان میں آپس میں طلب ہو، خواہش ہو، اور وہ ضد کی وجہ سے یا اس معاملے سے آپس میں نہ ملتے ہوں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، اسلام یہ سوچ رکھتا ہے کہ تکلیف دے روز روز کے تعلق سے ایک دفعہ کی جدائی اچھی ہے۔
کڑ کڑ کے انسان زندگی گزارے اور تکلیف کاٹ کاٹ کے زندگی گزارے، جس طرح کہ کئی مذاہب طلاق کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ طلاق ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، طلاق ایک اسلام کے محاسن میں سے ایک ہے، اس کا غلط استعمال ہو تو وہ مذموم ہے، وگرنہ بنفس ہی طلاق ایک اچھی چیز ہے کہ جب میاں اور بیوی کی راہیں مسدود ہو جائیں آپس میں ایک جگہ پر رہنے کی، اس کی زندگی گھر آ کے تنگ ہوتی ہے، اس کے پاس رہ کر زندگی تنگ ہے۔ اسلام دونوں کو زندگی دیتا ہے کہ تم کسی اور سے وقت گزار لو، کسی اور سے شادی کر لو، تم کسی اور سے کر لو، یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ اور وہ مذاہب کے جو طلاق کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ تم جو مرضی کرو تم ایسے ہی زندگی گزارو گے، نہ وہ سکھ، وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، وہ بھی پاگل ہو جاتی ہے، نتیجہ کبھی خودکشی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ تو یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے تعلقات اس حد تک پہنچ جائیں کہ تم سمجھتے ہو، لیکن اس کے 5 مرحلے اسلام نے بیان کیے، انشاءاللہ وہ آئیں گے، ہم اس کو بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو وہ سورہ آل عمران میں وہ سارے مرحلوں کے بعد اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہاری نہیں بنتی تو ٹھیک ہے، تم جدا کر لو اپنا اپنا رستہ، علیحدہ ہو جاؤ ایک دوسرے سے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے الہ کرتے ہیں، یہاں سے اہل علم کا یہ استدلال بھی ہے کہ الہ اپنی بیوی سے ہو سکتا ہے، لونڈی سے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کہ جو عورت بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کی جو فقہ کا مسئلہ کہ چلتی چلاتی عورت کو کسی نے کہہ دیا نا تو طلاق ہے، تو جب اس سے نکاح ہوگا تو اسے طلاق ہو جائے گی، یہ فضول قسم کی بات ہے۔ ایک عورت اس کی بیوی نہیں تو وہ اس کو طلاق کیسے دے گی؟ یہ تو پاگلوں والا کام ہے کہ چلتی عورت کو کہنا تجھے طلاق۔ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کوئی وہی کرتا ہے کہ جس کی عقل مسلوب ہو چکی ہے۔ وہ لوگ جو الہ کرتے ہیں اپنی بیوی، اور یہاں سے ایک اور اہم بات، وہ لوگ جو شادیاں کر کے سال ہر سال باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ماں باپ کرتے یہ ہیں، شادیاں کروا کے ان کو کہتے ہیں چل باہر، فیوچر بنا کے اپنا۔ اس کا فیوچر کیا بنتا ہے؟ اس کی ساری جوانی اسے پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے کیسے گزرتی ہے، اور اس کی جوان بیوی گھر پہ کیسے زندگی گزارتی ہے اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ عقل کے کمزور والدین اور دین اور دنیا سے بے خبر والدین، یہ صرف اپنے پیسے کی عبادت میں، پیسے کی پوجا میں ایسے مدہوش ہیں کہ بیٹا اگر گھر آئے تو اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دکھاتے ہیں، تو ادھر کیا لینے آئے۔ بلکہ بعض تو اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کے پاس رہے کیوں، نکال لو اس کو باہر تاکہ یہ تکلیف کاٹے ذرا۔ کیسے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں یہ، نہ خود ان کی زندگیوں کے اندر سکھ رہا اور نہ اپنے بچوں کو وہ سکھ لینے دیتے ہیں۔ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں بچوں کی کہ آپ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے گھر پہ لا کے یوں ترساؤ، جائے آپ کا بیٹا بھاڑ میں، آپ نہ کرو اس کی شادی، وہ جو مرضی کرتا پھر ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کرتے، پھر برائیاں ہوتی ہیں، پھر غلط کام ہوتے ہیں، پھر کتنے زیادہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کے خاوند ادھر نہیں ہوتے اور برائیاں ہوتی ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، تم انہیں وہاں بساؤ جہاں تم رہتے ہو۔ اگر کوئی بندہ ڈیوٹی لاہور اپنے شہر سے باہر کرتا ہے تو وہ عورت کو اپنے ساتھ رکھے، ہاں اگر وہ 2-4 دن بعد، ہفتے بعد چکر لگاتا ہے تو ٹھیک ہے، قابل برداشت ہے یہ چیز، لیکن اگر مہینے مہینے وہ بندہ غائب رہتا ہے تو یہ تکلیف دہ ہمارا۔ اور جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یہ تو سال ہر سال، اب دیکھیں کہ بندے کی شادی ہوئی تو سال میں کتنے چکر، 2 سال بعد یا 3 سال بعد لگاتا ہے چکر، کوئی ہوتا ہوگا جو 1 سال بعد آتا ہوگا، 2-3 سال بعد چکر لگاتا ہے۔ اگر وہ 20 سال یوں گزارتا ہے تو آپ 20 سال کے اندر شادی کی راتیں گنے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنی گزاری، کیا اس لیے شادی کی تھی؟ اللہ پر توکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی عذاب میں کٹ رہی ہے۔ اور یہاں پر اگر وہ دونوں مرچ اور نمک کے ساتھ روٹی کھا لیں نا، سوکھی روٹی مرچ مسالے کے ساتھ وہ کھا لیں، لیکن دونوں اکٹھے رہیں، اس میں جو برکت ہے اور اس میں جو خیر ہے اور اس میں جو پاک دامنی ہے اور جو عفت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور وہ باہر جا کے کیا کرتا ہے، کیونکہ جب شادی نہیں ہوئی تھی اس کو اس چیز کا اتنا علم نہیں تھا، جب شادی ہو گئی اس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اب اس سے بھی برداشت کرنا اور صبر کرنا بڑا ہی مشکل ہے، اور اس عورت سے بھی صبر کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ تو یہ اس سے بھی ایک بدتر صورت ہے
کہ اپنے بچوں کو صرف دنیا کی خاطر باہر کے ملکوں میں بھگا دینا کہ چلو باہر جاؤ اور پیسہ کما کے لاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی شرعی تقاضے پر باہر گیا۔ آپ اندازہ کریں امیر المؤمنین نے جہاد جو کہ فرض ہوتا ہے اس کی فرضیت کے باوجود کہا تھا 4 ماہ سے زیادہ کوئی باہر نہ رہے۔ تو یہ پیسہ کمانے کے لیے جو زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور پھر کئی ادھر میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ کئی عورتیں آ کر روئی ہیں کہ ان کو تو ہماری رغبت نہیں رہی۔ اور ایک میرے پاس ایسی عورت آئی تھی کہ جو تقریباً غالباً 60 سال یا اس سے بھی زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہوگی، جو یہ شکوہ کر رہی تھی کہ میرا خامن جنس پرستی کے اندر مبتلا، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، کیا اس لیے شادیاں کی جاتی ہیں؟ یہ تو بہت ہی گری ہوئی سوچ ہے واللہ۔ ذرا انسان تھوڑا سا اس پر سوچے، تھوڑا سا عقل سے کام۔ اچھا پھر جو باہر جاتے ہیں ان کے بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے بچے نہ چاچوں تایوں سے ڈرتے ہیں نہ دادے سے۔ اگر وہ تائے چاچے اور دادے کی تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ سنیں تو ساتھ ہی ماں ان کو کہتی ہے کہ تیرے بچوں کے ساتھ تو تیرے بھائی جو ہے نا وہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کی کوئی تربیت نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ کیا یہ پیسہ ہی سب کچھ ہے دنیا کے اندر؟ نہ بیوی کے حقوق، نہ بچوں کے حقوق، نہ کوئی اپنی صحت اور نہ اپنی کسی زندگی کے بارے میں علم۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ یہ الہ والی آیت پہ غور کیجئے کہ 4 ماہ سے زیادہ کی اجازت نہیں دی اسلام نے۔ تو لہٰذا مجبوری کی جو صورت ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی شرعی مسئلے کے لیے گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر اس کو 6 ماہ لگ گئے، زیادہ بھی لگ گیا، سال بھی لگ گیا، بس ایک دفعہ ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ یہ کیا وہ پرماننٹ مستقل طور پہ اس کا کام ہی ہے۔ آتا ہے 15 دن کی چھٹی، جی آپ کب تشریف لائے؟ میں ماشاءاللہ 15 دن کی چھٹی لے کر آیا، میں 20 دن کی، 1 مہینے کی چھٹی۔ اچھا اس کے بعد پھر 2 سال 3 سال کے لیے پھر۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ شادی نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ اس چیز پہ غور کیجئے۔ اگر شادی سے پہلے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 40 سال کی عمر میں شادی کی۔ کس لیے؟ کہ علم میں مصروف تھے اور کہتے تھے کہ میں ابھی شادی کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کی طاقت نہیں تھی، طاقت تو تھی، مطلب یہ تھا کہ بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو انسان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ میں ابھی علم میں مصروف ہوں، میں اس کے حق نہیں ابھی ادا کر سکوں گا۔ خالی ایک حق تھوڑی ہوتا ہے کہ بس خواہش پرستی ہی ایک حق تھوڑی ہوتا ہے، بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ کہتے تھے کہ میں نہیں ابھی ادا کر سکتا۔ جب علم سے تبحر حاصل کر لیا، یہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ نے مجھے اتنا علم دے دیا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا وقت بھی دوں تو میرے لیے کافی ہے۔ کیونکہ ایک انسان جب ایک علم میں لگتا ہے، ایک فن کے اندر لگتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے اس کو اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ وہ بکھرے بکھرے کام جو وہ پہلے دنوں میں کرتا تھا اب وہ چند منٹوں میں کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تجربہ عطا کر دیتا ہے اور اس پر ملکہ عطا کر دیتا ہے۔ انہوں نے 40 سال کے بعد شادی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ روپیہ پیسہ کمائے تو آپ اس کو پہلے کمانے دیں۔ آپ اس کی 30 سال 35 سال 40 سال، یہ آپ کا ضمیر ہے کہ کتنی کی دیر آپ اس کو تڑپاتے ہیں۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ اس کو شادی سے پہلے جو مرضی اس کے ساتھ کر لیں، ایک جان کے ساتھ کر لیں، جو آپ کا بیٹا جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ، آپ اللہ کو جواب دہ ہیں اس کے۔ لیکن 2 جانوں کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں اور پھر اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اولاد بگڑتی ہے، عورت بگڑتی ہے، مرد بگڑتا ہے، گھر کا نظام سارا، پورا ایک خاندان آپ نے تباہ کر دیا اس کی وجہ سے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔